ہم سب مل کر بارگاہ اقدس میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، آج کے سلسلہ علم و ادب کا عنوان ہے حلال کھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کے لیے ان گنت نعمتیں پیدا کی۔ سورہ رحمان میں بہت ساری نعمتوں کو بیان کر کے بار بار فرمایا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے پاک پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں اپنی نعمتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کریم کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم اس کی نعمتوں کو گن نہ پاؤ۔ اللہ رب العزت نے اشیاء اور کھانے پینے کی چیزوں کی کیٹیگریاں مقرر فرمائی۔ ایک کا تعلق حلال کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق حرام کے ساتھ ہے، اور اگر ہم تناسب دیکھتے ہیں تو حلال اشیاء کی تعداد زیادہ ہے بنسبت حرام اشیاء کے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے مسلمانوں کو حلال کھانے کی ترغیب اور حکم ارشاد فرمایا ہے۔ دیکھیے، ہم جو بھی کھاتے ہیں اسی سے وجود کی نشو و نما ہوتی ہے، اسی سے وجود جو ہے وہ ترقی پاتا ہے، اسی سے اس کے وجود کی اٹھان ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ حلال کھایا جائے، تاکہ حلال کھانے سے انرجی اور جو جسم کی نشو و نما ہو رہی ہے وہ پاکیزہ مرحلے کے اندر ہو، نہ کہ ناپاک مال کی بنیاد پر انسان کے وجود کی بڑھوتی۔ حدیث پاک سماعت کیجئے، یہ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کے اندر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو دوست رکھتا ہے، یعنی اللہ پاک ہے اور پاک کو ہی پسند فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو بھی اسی کا حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا۔ اس پاک پروردگار نے رسولوں سے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ یہ آیت مبارکہ 18واں پارہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 51 ہے۔ فرمایا، اے رسولو، پاک چیزوں سے کھاؤ اور اچھے کام کرو۔ یعنی پاک چیز کھانا، حلال چیزوں کا کھانا اس قدر اہم ہے اور حرام سے بچنا اس قدر ضروری ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جو حکم نبیوں رسولوں کو دیا وہی ایمان والوں کو دیا، اور حدیث ابھی جاری ہے، اور فرمایا کہ مومنین سے اللہ نے ارشاد فرمایا، اور یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 172 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ان میں پاک چیزوں سے کھاؤ۔ تو رسولوں علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی یہی حکم دیا، کلوا من الطیبات، اور اہل ایمان کو بھی یہی حکم دیا، کلوا من طیبات، کہ پاکیزہ چیزیں جو ہیں ان میں سے کھاؤ۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص طویل سفر کرتا ہے جس کے بال پریشان یعنی کہ بکھرے ہوئے اور بدن گرد آلود ہے، یعنی اس کی حالت ظاہر میں ایسی مسکینوں والی نظر آتی ہے کہ وہ جو دعا کرے قبول ہو، اس کی ظاہری حال حلیہ یہی بتا رہا ہوتا ہے۔ وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب یا رب کہتا ہے، یعنی دعا کرتا ہے، مگر حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام اور غذا حرام۔ فرمایا پھر اس کی دعا کیوں کر مقبول ہو؟ یعنی اگر قبول کی خواہش ہو کہ میری دعائیں قبول ہو جائیں تو کسب حلال اختیار کرو، کہ بغیر اس کے قبول دعا کے اسباب بیکار ہیں۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ دعاؤں کی قبولیت کا انحصار بھی حلال پر ہے، اور اب اس حدیث شریف میں نہ صرف غذا بلکہ وجود پر استعمال شدہ اشیاء یعنی کہ لباس، اس کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بھی
حلال ذریعے سے ہی کما کر پہنا گیا ہو۔ دوسری حدیث مبارک سماعت فرمائیے، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کتاب البیوع کے اندر حضرت سیدنا مقدام رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جس کو کسی نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے حاصل کیا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنی دستکاری سے کھاتے تھے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت سے جو آمدن ہوتی تھی اس میں سے تناول فرماتے تھے۔ تیسری حدیث مبارک سماعت کیجئے، یہ بھی صحیح بخاری کے اسی باب میں موجود ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا کہ سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی پرواہ بھی نہ کرے گا کہ اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا ہے، حلال سے یا حرام سے، بس آمدن ہو رہی ہے، بڑھوتی ہو رہی ہے، مال میں، جائیداد میں، اسباب میں، دکانوں میں، مکانوں میں، بینک بیلنس میں، دیگر چیزوں میں بڑھوتی ہو رہی ہے، بس وہ اسی کو دیکھ کے خوش ہے، اس چیز کی تحقیق اس میں غور نہیں کر رہا کہ یہ مال آ کہاں سے رہا ہے، یا میں خود کما رہا ہوں تو میرا طریقہ کار شریعت اسلامیہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہے یا کہ اس کے مخالف ہے۔ یہ بدلتے دور کی باتیں اور قرب قیامت کی باتیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بہت پہلے بیان فرما دیں۔ ایک اور حدیث شریف سماعت فرمائیے، یہ جامع ترمذی کتاب الاحکام کے اندر حدیث شریف ہے، اس کو روایت کیا ام المؤمنین مخدومۃ المسلمین محبوبہ محبوب رب العالمین سیدتنا صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ حضور اقدس شفیع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم کھاتے ہو ان میں سب سے زیادہ پاکیزہ وہ ہے جو تمہارے کسب یعنی کہ کمائی محنت سے حاصل ہے، اور تمہاری اولاد بھی من جملہ کسب کے ہے۔ اب اولاد بھی من جملہ کسب سے اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر ماں باپ کو ضرورت ہو تو بوقت ضرورت اولاد کی کمائی سے کھا سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف یعنی پانچویں حدیث شریف ہے آپ کے گوش گزار کی جا رہی، اس کو بڑے غور کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث کو مسند میں نقل کیا، اور اس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سرکار کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، اور اگر اس مال حرام کو خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بعد چھوڑ مرے یعنی وہ مال تو یہیں رہ گیا جو اس نے کمایا تھا حرام کے ذریعے سے، اور وقت موت آیا اور مر گیا، تو فرمایا بعد میں چھوڑ مرے تو جہنم کو جانے کا سامان ہے۔ اس حدیث شریف میں کیا بتایا گیا کہ مال کی تین حالتیں ہیں، اور حرام مال کی تینوں حالتیں خراب ہیں۔ ایک مال وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، ایک مال وہ ہے جو بندہ اپنی ذات پہ خرچ کرے، ایک مال وہ ہے جو چھوڑ کے مر جائے۔ حرام مال کی تینوں کیٹاگریوں میں خرابی ہی خرابی ہے، اور وہ پہلی حدیث آپ سن چکے، اللہ پاک ہے اور پاک چیز کے سوا کچھ قبول نہیں فرماتا۔ تو لہٰذا مال حرام سے اگر وہ خیر خیرات سخاوت کرنا چاہے گا تو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں، اپنی زندگی اور معمولات میں خرچ کرنا چاہے گا تو حدیث شریف میں فرمایا اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہے۔ آج ہر دوسرا تیسرا گھر اسی پریشانی کا شکار اور اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے، برکت نہیں ہے جی، برکت نہیں ہے جی، پیسے آ رہے ہیں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں چلے گئے۔ تو اس کے لیے آپ کو تعویذات والوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے سب سے پہلے ذریعہ آمدن کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہماری کمائی، ہمارا جو مال ہمیں مل رہا ہے وہ طریقہ کار حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر حرام ہے تو پھر اس کا حل کیجئے، حلال کی طرف قدم بڑھایا جائے،
اور اگر حلال ہے تو پھر بھی توبہ و استغفار کا عمل جاری رکھا جائے، اللہ کے حضور برکت کا سوال کیا جائے، وہ بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اور اسی طریقہ کے ساتھ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، یہ وہی اسی حدیث کا تسلسل ہے مسند احمد کا، اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو محو فرماتا ہے یعنی مٹاتا ہے، بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا۔ تو حرام چیز جو ہے وہ حلال نہیں ہو سکتی، حرام چیز میں برکت نہیں ہو سکتی، حرام چیز میں خیر نہیں ہو سکتی۔ چھٹی حدیث مبارکہ سماعت کیجئے گا، اس حدیث شریف کو امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر نقل کیا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو گوشت حرام سے اگا ہے، جیسا شروع میں عرض کر چکا کہ خوراک سے ہی وجود کی نشو و نما ہوتی ہے، ہم جو کھاتے ہیں وہ جزو بدن بنتا ہے، اسی سے گوشت کی پروان ہوتی ہے، تو ارشاد فرمایا جو گوشت حرام سے اگا ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، یعنی ابتداءً، اور جو گوشت حرام سے اگا ہے اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اسی طرح امام بہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں ایک اور حدیث نقل کی جو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال کمائی کی تلاش بھی فرائض کے بعد ایک اہم فریضہ ہے۔ تو جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طریقہ کے ساتھ جب کسب کے شعبے میں ہم داخل ہوتے ہیں تو رزق حلال کمانے کو بھی فرائض کا حصہ قرار دیا گیا کہ دیگر فرائض کے بعد اہم ترین فرض حلال کمانا ہے۔ 8ویں حدیث پاک سماعت کیجیے۔ یہ حدیث پاک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مسند شریف میں نقل کی، اور اس کے راوی سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور امام طبرانی نے اسی حدیث کو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا۔ جان جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ حضور سب سے بہتر کسب کون سا ہے، بہتر کمائی کون سی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور اچھی بیع، یعنی ایسی خرید و فروخت کہ جس میں خیانت اور دھوکہ نہ ہو۔ 9ویں حدیث پاک سماعت کیجئے، یہ بھی امام طبرانی نے اس کو معجم کبیر میں نقل کیا، اور اس کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی بندہ مومن پیشہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، یعنی وہ بندہ مومن جو حلال کمائی کا پیشہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندہ مومن کو پسند فرماتا ہے، اس سے محبت فرماتا ہے۔ تو یہ قریب 9 احادیث مبارکہ آپ کے اس کے ضمن میں 2 قرآن کی آیات ابھی تک بیان ہو چکی کہ جس میں حلال کمانے کی طرف رغبت دی گئی اور حرام سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اب مال کو حاصل کرنا آمدن یہ تجارت کے ذریعے ہوتی ہے۔ تجارت مختلف شعبوں میں بٹی ہوئی ہے۔ تجارت یعنی خرید و فروخت، اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ دین اسلام مسجد کی 4 دیواری تک محدود نہیں، دین اسلام کا اہم فریضہ 5 وقت کی نماز، اس کی ادائیگی کی جگہ مسجد ہے، اور رہ گئی تعلیمات اسلامیہ تو وہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اور سچا مسلمان وہی ہے جو زندگی کے تمام شعبوں میں اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے، معاشرے کے رنگ کو نہ دیکھے، سماج کے طریقے کو نہ دیکھے، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کو دیکھے۔ اس حکم پر چلے گا تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی خیر پائے گا اور آخرت میں بھی خیر پائے گا۔ یہ سلسلے کی 10ویں حدیث شریف ہے،
اور اس حدیث مبارک کو بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اور یہ ایک حدیث ترمذی شریف اور سنن دارمی کے اندر اور دار قطنی کے اندر موجود ہے، اور اس کو روایت کیا حضرت سیدنا ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ابن ماجہ میں یہی حدیث حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تاجر، راست گو، امانت دار۔ دیکھیے یہاں کیا چیز بیان فرمائی، تاجر، تجارت کرنے والا، اس کی کیٹیگری کیا ہو، راست گو یعنی سچ بولنے والا، اور امانت دار یعنی کاروباری معاملات میں وہ دھوکہ نہ دے اپنے گاہک کو۔ تاجر جو سچا ہو اور امانت دار ہو وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقینوں، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ آپ غور فرمائیے کہ نیکیوں میں سے یہ بھی کس قدر اہم نیکی ہے کہ بندہ تجارت کے اندر صداقت کو کے ساتھ جڑا رہے اور سچائی کے ساتھ جڑا رہے، دھوکہ نہ دے، خیانت نہ کرے، کم نہ تولے، کم نہ ناپے، ڈنڈی نہ مارے، جھوٹ نہ بولے۔ تو ایسے تاجر کے لیے کس قدر کتنا بڑا انعام ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا، اور یقیناً قیامت کے دن وہ مقام اہم ترین مقام ہوگا کہ جہاں اللہ کے نبی رونق افروز ہوں گے، شہداء ہوں گے اور صدیقین ہوں گے۔ ایک اور حدیث شریف سماعت کیجئے، یہ 11ویں حدیث مبارک ہے، ترمذی، ابن ماجہ، سنن دارمی میں اور امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجارت کرنے والے قیامت کے دن فجار، یعنی فجار کا مطلب ہوتا بدکار، اٹھائے جائیں گے، مگر جو تاجر متقی یعنی پرہیزگار اور اللہ سے ڈرنے والا ہو اور لوگوں کے ساتھ احسان کرے اور سچ بولے۔ اس حدیث شریف میں بیان کر دیا گیا کہ جو تاجر سچ نہ بولے، لوگوں کے ساتھ بھلائی احسان نہ کرے، اور جو تاجر دھوکے سے کام لے وہ قیامت کے دن بدکاروں کی صف میں ہوگا۔ تو یہ تجارت کے اصولوں میں سے یہ بیان کیا گیا ہے، ایک تو وہاں فضیلت بیان ہوگی نبیوں، صدیقوں اور شہداء کی سنگت، اور یہاں اگر کوئی تجارت کی اس صداقت کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ فاجروں کی صف کے اندر قیامت کے دن کھڑا ہوگا۔ 12ویں حدیث پاک سماعت کیجئے۔ اس حدیث مبارک کو امام احمد بن حنبل نے مسند کے اندر نقل کیا، اور طبرانی میں بھی ہے، صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے، امام حاکم نے بھی اسے نقل کیا کہ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجار بدکار ہیں۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے بیع یعنی تجارت کرنے کا جو عمل ہے اس نے حلال نہیں کیا؟ فرمایا ہاں، بیع، خرید و فروخت حلال ہے، لیکن اب سرکار اس کی وضاحت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن تاجروں کو بدکار و فجار فرمایا یہ لوگ بات کرنے میں جھوٹ بولتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں، اور اس قسم کھانے میں بھی جھوٹے ہوتے ہیں۔ 13ویں حدیث پاک سماعت کیجئے۔ امام بہقی شافعی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو شعب الایمان میں نقل کیا، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں جھوٹ نہ بولیں، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے خیانت نہ کریں، اور جب وعدہ کریں تو اس وعدے کا خلاف نہ کریں، اور جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی مذمت یعنی برائی نہ کریں، اور جب اپنی چیز بیچیں تو اپنی چیز کی بیچنے وقت اس کی تعریف میں مبالغہ نہ کریں،
اور ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ ڈالیں، اور جب ان کا کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کریں۔ میں قربان حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر حضور کے ارشادات کا حسن دیکھیے کہ 2 سطروں کے اندر ایک تاجر کے لیے اتنا شاندار اصول بیان فرما دیا۔ آپ کہہ لیجئے کہ یہ خرید و فروخت، کام کاج، کام دھندا کرنے والوں کے لیے ایک شاندار نصاب ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا۔ اب اثر نو اس پہ غور کیجئے۔ تاجر کن کی کمائی اچھی ہے؟ نمبر 1 کہ جب بات کریں گاہک کے ساتھ لین دین کی تو اس میں جھوٹ نہ بولیں۔ نمبر 2 اگر ان کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں وہ خیانت نہ کریں۔ نمبر 3 ان لین دین کے معاملات میں لوگوں کے ساتھ جو وعدہ کریں، جو معاہدہ کریں تو اس وعدے کی پاسداری کریں، اس وعدے کی خلاف ورزی نہ کریں، اور جب کسی سے چیز خریدنے لگیں تو اس کے ریٹ کو ڈاؤن کرنے کے لیے اور جس سے خرید رہا ہے اسے مرعوب کرنے کے لیے اس چیز کی نہیں جی یہ تو چیز ہی بڑی نکمی ہے جی، یہ وہ اس معیار کی نہیں ہے جو فلاں جگہ پہ ملتی ہے، تمہارا تو یہ سامان ہی ایسا نہیں ہے، تمہاری تو یہ چیز ہی ایسی نہیں ہے۔ تو خود خریدنے کی بات آئے تو چیز کی مذمت کرے محض اس لیے کہ اس کو انڈر پریشر کر کے مال کا ریٹ کم لگائے۔ قربان جائیے ان پاک لوگوں پر کہ جن کے دلوں میں خوف خدا بستا تھا۔ ہمارے امام الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ نے ورکر رکھے ہوئے تھے جو مختلف منڈیوں میں جا کر کپڑا فروخت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بی بی سرکار امام اعظم رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے کپڑا بنا تھا اور حضرت امام کی خدمت میں لائی کہ جب آپ اپنا مال بیچتے ہیں تو یہ بھی مجھ سے خرید لیں، اس میں بیچ دیجئے گا۔ حضرت امام اعظم رحمہ اللہ نے اس بی بی سے استفسار کیا کہ اس کا کیا ریٹ ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو کچھ نہیں بتا سکتی، آپ خود ریٹ مقرر کر لیں۔ فرما نہیں پھر بھی تم بتاؤ۔ تو اس نے معمولی قیمت بتائی اس بی بی نے جو اپنے ہاتھ سے کپڑا بن کر لائی تھی۔ تو کروڑوں حنفیوں کے پیشوا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سن کر فرمایا کہ تم پیسے کم بتا رہی ہو، تمہارے اس کپڑے کا ریٹ یہ نہیں یہ ہے، اور آپ نے اس بی بی کے بتائے ہوئے پیسوں سے کہیں زیادہ رقم بتائی اور اتنے میں اس سے وہ تھان خرید لیا۔ یہ ہے صدق والے تاجر اور سچے لوگ کہ جو نہ تو کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے تھے اور نہ ہی کسی کی سادگی کا فائدہ اٹھاتے تھے، بلکہ جو حقیقت ہوتی تھی اس حقیقت کو اختیار کرتے تھے۔ تو لہذا فرما تاجر جب خود کسی سے کچھ خریدے تو اس کی مذمت بلا وجہ نہ کرے۔ ہاں اس میں واقعی اوریجنل طور پہ کوئی نقص ہو تو وہ تو نہیں ہے کہ اب اس پہ بندی لگ گئی کہ وہ اس نقص کو بیان نہیں کر سکتا۔ اور آگے کیا فرمایا کہ جب اپنی چیز فروخت کرے تو اب اس میں وہ زمین آسمان کے قلابے نہ ملائے کہ جو وصف و خوبی اس کی بیچی گئی چیز میں موجود نہیں ہے وہ بھی لالا کہ اس کے اندر ڈالے اور اس کے لیے ایسے ایسے الفاظ استعمال کرے، ہرگز نہیں۔ اور پھر جب اس نے کسی کا کچھ دینا ہو یعنی قرض ہے تو اس کی ادائیگی میں غفلت نہ کرے، اور جب اس پر کسی کا کچھ آتا ہو یعنی اس تاجر کا کوئی مقروض ہو تو فرمایا وصولی کے اندر سختی نہ کرے۔ یہ 2 سطروں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کمال درجے کے رہنما اصول بیان فرما دیے تاجر حضرات کے لیے۔ 14ویں حدیث پاک سماعت کیجیے۔ اور یہ جو حدیث مبارک میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان، اور اس کو روایت کیا سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیع یعنی خرید و فروخت میں حلف یعنی قسم کی کثرت سے پرہیز کرو۔ اللہ کی قسمیں انہیں دی ہے، اللہ کی قسمیں ایسا ہے، اللہ کی قسم ایسا ہے، اللہ کی قسم ایسا ہے، خدا کی قسم ایسا ہے۔
تو خرید و فروخت میں وہ طوفان قسموں کا لوگ لے کے آتے ہیں، الامان والحفیظ۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ حلف کی کثرت سے پرہیز کرو کہ یہ اگرچہ چیز کو بکوا دیتا ہے، یعنی وہ جو زیادہ قسمیں کھانا ہے نا، تو اگلا بندہ جو ہے وہ بولے یار یہ اللہ کے نام کی قسمیں کھا رہا ہے تو اتنی قسمیں یہ جھوٹ تو نہیں کھا سکتا، تو وہ ان قسموں کے پریشر میں آ کر وہ چیز خرید لے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا زیادہ قسمیں کھانے سے پرہیز کرو، یہ قسمیں کھانا اگرچہ چیز کو تو بکوا دیتا ہے لیکن برکت کو مٹا دیتا ہے۔ آپ خود غور کیجئے، ہم برکت جو نہیں رہتی اس کے اسباب، یعنی برکت کا نہ ہونا، اس کے اسباب جو ہیں وہ بھی ہم اس پہ صحیح طریقے پہ غور نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر مال میں برکت نہیں، آپ نے ایک حدیث ابھی سنی کہ وہ حرام سے کما کے صدقہ کرے قبول نہیں، خرچ کرے برکت نہیں۔ اس حدیث شریف میں بھی یہی فرمایا کہ پرہیز کرو قسمیں کھانے سے، یہ مال بکوا دیتا ہے لیکن برکت کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ کہنا جی کسی کی وہ جناب وہ بس کسی نے نا مجھے لگتا ہے کہ مجھ پہ میرا کام باندھ دیا ہے، کاروبار کی بندش ہو گئی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ تعویذات اور جادو کے ذریعے بہت کچھ ہو جاتا ہے، اس کا امکان موجود ہے، لیکن جو چیز کھلی کھلی واضح اور عیاں طور پر ہمارے آقا علیہ السلام نے بیان فرما دی ہے کہ کس چیز سے مال سے برکت ختم ہوتی ہے، ہمیں اس پر پہلے غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم اس کام میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ آئیے ایک اور حدیث شریف سماعت فرمائیے، یہ حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخصوں سے اللہ تعالی قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ہی ان 3 شخصوں کی طرف نظر فرمائے گا اور نہ ہی ان 3 شخصوں کو پاک کرے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اب وہ اور فرمایا کہ اور ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہوگا، نہ تو اللہ تعالیٰ ان 3 کیٹیگری والے لوگوں سے کلام کرے گا، نہ نظر رحمت فرمائے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، بلکہ ان 3 اشخاص کو دردناک عذاب ہوگا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، وہ خائب و خاسر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہ کون لوگ ہیں؟ یعنی اتنی وعید، حضور وہ 3 لوگ کون ہیں؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 کپڑا لٹکانے والا۔ اب کپڑا لٹکانے سے مراد کیا ہے کہ جو بندہ تکبر کی نیت سے، تکبر کی وجہ سے کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ یاد رہے ہم اپنے ان سلسلوں میں کئی مرتبہ اس چیز کی وضاحت مختلف احادیث کے بیان کے دوران کر چکے کہ عرب کے اندر اکثریت تہمت باندھتے تھے، اور وہ تہمت جس کو ہماری بولی میں دھوتی بھی کہتے ہیں، اس کی کپڑے کو لمبا چھوڑ دیتے تھے، اور لمبا چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ وہ کپڑا زمین پر پڑتا اور گھسٹتا تھا، اور یہ تفخر ہوتا تھا جسے ہماری پنجابی میں ٹور ٹپا کہتے ہیں، اور یہ عمل ان کا از رہے تکبر ہوتا تھا، یعنی وہ اپنی ٹور اور پرسنالٹی اس انداز پر ظاہر کرتے تھے۔ چونکہ تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اس لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو ہر اس عمل و حرکت سے منع فرما دیا کہ جس عمل و حرکت سے متکبرین کے ساتھ مشابہت پیدا ہوتی ہو۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ از رہے تکبر ایسا کرتا ہے تو یہ سخت وعید اس کے لیے ہے۔ اور یہاں یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رکھیے کہ بعض حضرات جب نماز ادا کرتے ہیں تو وہ ٹخنوں سے شلوار پاجامہ کو اوپر کرنے کے لیے اپنے اس شلوار پاجامے کو فولڈ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کپڑے کو گھرسنا، مولڈ کرنا۔
حضور پر نور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم اور اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نماز میں کپڑا گھسنے سے منع فرمایا، لہٰذا ٹخنے اگر ننگے نہیں تھے، نماز پڑھ لی، نماز ہو گئی، مگر عمل خلاف سنت ہوا۔ اب ٹخنے ننگے کرنے کے لیے اگر شلوار کو فولڈ کرے گا، کپڑے کو گھسے گا، تو چونکہ فرمایا کہ اللہ نے منع کیا ہے، اس لیے فقہائے احناف نے اس کے تحت یہ بیان کیا کہ نماز میں کپڑا گھسنا، اس کو فولڈ کرنا، یہ مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب ہے۔ تو اب اس کا حل تو یہی ہے کہ جب ہم کپڑے سلوائیں تو سائز ایسا رکھے کہ گھسنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو جو ازرہ تکبر کپڑا لٹکائے، اب بعض لوگوں کو اس میں عذر بھی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حضور پر نور علیہ السلام نے اسی قسم کا مضمون حدیث شریف کا کہ جو کپڑا تہمت کا ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہے اتنا حصہ آگ میں ہے، حضرت امیر المومنین امام المتصدقین خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ صحت مند تھے، تو وہ جب تہمت شریف باندھتے تو مبارک شکم جو تھا اس سے کپڑا بسا اوقات چلنے کی صورت میں ڈھلک جاتا، اور جس سے وہ تہمت کا کپڑا ٹخنوں سے بعض اوقات نیچے چلا جاتا۔ تو شہنشاہ صدق و صفا حضور کے اس ارشاد کو سن کر سامعین سے فرمانے لگے، آئندہ اگر میرے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکتا پاؤ تو کاٹ دینا۔ کریم رحیم آقا علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم ہے اس ارشاد کا، اے ابو بکر یہ حکم تیرے لیے نہیں ہے، کیونکہ تم ایسا تکبر کے ساتھ نہیں کرتے۔ قربان جائیے حضور کی نگاہ پر کہ دل صدیق اکبر کا ہے اور خبر حضور علیہ السلام کو ہے۔ اور یہی بات سیدی استاد زمن برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا علیہ رحمت نے کہی کہ بندہ مٹ جائے نہ قدموں پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ تو جو تکبر کی وجہ سے کپڑا لٹکانے والا، پہلا یہ، اور دوسرا کسی کو کچھ دے کر احسان جتانے والا ہے۔ دیکھیے آپ تسلسل کو بھول نہ جائیے گا، 3 اشخاص ایسے ہیں کہ جن کی طرف اللہ نہ رحمت کی نگاہ فرمائے گا، نہ کلام فرمائے گا، نہ پاک فرمائے گا، بلکہ ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ اور اس میں پہلا تکبر کی وجہ سے کپڑا لٹکانے والا، اور دوسرا دے کر احسان جتانے والا، اور تیسرا جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا سودا چلانے یعنی بیچنے والا۔ تو یہ غور کر لینا چاہیے کہ ہم معمولی چند سکوں کی خاطر کہیں اپنی آخرت کو خراب تو نہیں کر رہے، اور ان سخت وعیدات و عذابات کے لیے اپنے آپ کو پیش تو نہیں کر رہے۔ اللہ ہمیں بچا لے، اپنی پناہ میں رکھے، اور ہمیں سچائی کا دامن تھامے رہنے اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات اقدس پر عمل کی دولت عطا فرمائے۔ اب ایک اور حدیث شریف سماعت فرما لیجئے، یہ حدیث مبارک سنن ابی داؤد کتاب البیوع کے اندر موجود ہے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے گروہ تجار، اے تاجروں کے گروہ، بیع میں لغو یعنی کہ فضول بات اور قسم ہو جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر کسی سے بے ارادہ، غلطی میں، مسٹیک میں، بھول چوک میں، یہ وہ کیٹیگری بیان ہو رہی ہے کہ خرید و فروخت میں فضول بات اور قسم ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ صدقہ کو ملا لیا کرو۔ تو یہ کل بھی ایک مسئلے کے تحت، یہ حدیث پاک کے تحت ہم نے بیان کیا تھا کہ نیکی قبول ہونے کے لیے یا توبہ کا سوال کرنے کے لیے پہلے صدقہ دے لو، کہ صدقہ دینا نیکی ہے، اور نیکی توبہ کی قبولیت میں معاون ہوتی ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ خلیفہ اعلی حضرت سیدی مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت کے اندر ایک پورا باب، بہار شریعت کا 11واں حصہ ہے، اور انہوں نے جو چیپٹر یہاں قائم کیا ہے اس کا نام ہے کسب حلال کے فضائل۔
تو وہ ان آیات و احادیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ تجارت بہت عمدہ اور نفیس کام ہے، مگر اکثر تاجر کذب بیانی یعنی جھوٹ سے کام لیتے ہیں، بلکہ جھوٹی قسمیں کھا لیا کرتے ہیں۔ اسی لیے اکثر احادیث میں جہاں تجارت کا ذکر آتا ہے، جھوٹ بولنے اور جھوٹی قسم کھانے کی ساتھ ہی ساتھ ممانعت بھی آتی ہے۔ اور یہ واقعہ بھی ہے کہ اگر تاجر اپنے مال میں برکت دیکھنا چاہتا ہے تو ان بری باتوں سے گریز کرے۔ تاجروں کی انہی بدعنوانیوں کی وجہ سے بازار کو بدترین بقعۂ زمین فرمایا گیا۔ یہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ زمین کا بدترین ٹکڑا بازار ہے، اور اس کی وجوہات یہی ہیں۔ اور یہ کہ شیطان ہر صبح کو اپنا جھنڈا لے کر بازار میں پہنچ جاتا ہے، اور بے ضرورت بازار میں جانے کو برا بتایا گیا۔ یعنی شیطان کی انٹری صبح سویرے بازار کے اندر ہے کہ وہ تاجروں کو، دکانداروں کو، وہ ریڑی والا ہو، وہ چھابڑی والا ہو، وہ پٹھارے والا ہو، وہ دکان والا ہو، وہ بہت بڑی دکان والا ہو، یہ چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ خرید و فروخت جو بھی کر رہا ہے۔ تو شیطان کی کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے جھنڈے کے تلے لائے، اور ہمیں حضور کے جھنڈے کے نیچے جانا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے جس طرح ہماری رہنمائی فرمائی ہے اس کے مطابق ہمیں اپنے کام کرنے چاہیے۔ صدر الشریعہ مزید فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا یہ ارشاد، اور یہ انہوں نے 18واں پارہ سورہ نور کی آیت نمبر 37 نقل کی کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں یہ بیان فرمایا ہے کہ بہت سارے بندے ایسے ہیں، اللہ فرماتا لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اس میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ تجارت و بیع یاد خدا سے غافل کرنے والی چیز ہے، اور اس سے دلچسپی غفلت لانے والی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ، اور آگے انہوں نے یہ قرآن حکیم کی آیہ مبارکہ کوٹ کی ہے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 11، اور کل ہم اس کا جمعہ کی اہمیت کے عنوان سے اس کو بیان کر چکے۔ تو لکھتے ہیں کہ تجارت میں اتنا انہماک یعنی مشغولیت نہ ہو کہ یاد خدا سے غفلت کا سبب بن جائے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت قتادہ کہتے ہیں حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان خرید و فروخت و تجارت کرتے تھے، مگر جب حقوق اللہ میں سے کوئی حق پیش آ جاتا تو ان کی یہ تجارت، ان کا یہ کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا تھا، وہ اللہ کی یاد کے حق کو ادا کرتے تھے۔ اور آج آخر کے اندر 11 بجنے کو ہیں، آخر کے اندر بازار میں جاتے وقت کی ایک دعا اور اس کی فضیلت سماعت فرما لیجئے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا، اور یہ حدیث پاک جامع الترمذی کی دعاؤں والے چیپٹر میں ہے، اور اس کو روایت کیا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لیا کرے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو جو بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1,00,000 نیکی لکھے گا، 1,00,000 گناہ مٹا دے گا، اور 1,00,000 درجہ بلند فرمائے گا، اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ آج اتنا ہی، اور انشاءاللہ عز و جل کل مزید حلال کھاؤ کا دوسرا حصہ، اور پھر اس ضمن میں بہت ساری ایسی غلطیاں کہ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو انشاءاللہ ان غلطیوں سے بچ جائیں گے، مال میں برکت بھی ہوگی، حلال کی رحمت اور نور بھی شامل ہوگا، اور خیر بھی شامل ہوگی۔ اسی طرح اس سلسلہ علم و ادب سے جڑے رہیے، اور اسے پابندی کے ساتھ دیکھتے رہیے، دوست احباب تک یہ پیغام پہنچاتے رہیے۔ اس کار خیر میں آپ بھی معاون بن جائیے۔